السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 5 اکتوبر 2024 سنیچر کا دن ہے۔ دوپہر کے 4 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، وہ بھی آپ تمام حضرات اسی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے یتیم نرسنگھانند کے ذریعے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی گستاخی کو ناقابل برداشت اور شرمناک قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ یتیم نرسنگھانند کا بیان قومی سالمیت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یتیم کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ملک کی مختلف مقتدر شخصیات کی خاموشی اور گستاخی کرنے والوں کی گرفتاری نہ ہونے پر بھی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پوری دنیا کے سامنے ملک کی شیبی کو خراب کیا جا رہا ہے۔ حکومت اور ایجنسیوں کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ شدت پسند لوگوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے اور کسی کارروائی کے نہ ہونے سے شر پسند عناصر کو یقین ہو چلا ہے کہ قانون کے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی سرپرستی کرنے والے اقتدار میں ہیں۔ وہیں دوسری جانب ابھی ایک بڑی خبر آئی ہے کہ ملعون یتیم نرسنگھانند کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مسلمانوں کے شدید احتجاج کے بعد غازی آباد میں کارروائی۔ مسلمانوں کے شدید احتجاج پر غازی آباد پولیس بددہن، بدزبان و ملعون یتیم نرسنگھانند کو حراست میں لے لیا ہے۔ بدبخت متنازع سوامی جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتا رہتا ہے، ایک بار پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نرسنگھانند نے اس قسم کی گستاخی کی ہو۔ وہ ہر بار مسلمانوں کے صبر و تحمل کا امتحان لیتا رہتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اس کے خلاف کوئی مناسب کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس مرتبہ اس گستاخ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس پر کروڑوں شمع محمدی کے پروانوں نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر دیا۔ جمعرات دیر گئے غازی آباد اور بلند شہر ملک کی دیگر ریاستوں میں ہزاروں مسلمان سڑک پر نکل آئے اور بدبخت ملعون نرسنگھانند کے خلاف نعرے بازی اور گرفتاری کا مطالبہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے غازی آباد میں واقع ڈانسنا مندر کا گھیراؤ کر لیا۔ گھیراؤ کے وقت ملعون نرسنگھانند مندر کے اندر ہی موجود تھا۔ پولیس نے کسی طرح رات 12 بجے تک احتجاجیوں کو مندر کے باہر ہی منتشر کر دیا۔ اس احتجاج کو بڑھتا دیکھ کر پولیس نے بدبخت ملعون نرسنگھانند کو حراست میں لے لیا۔ ساتھ ہی ڈانسنا مندر کے باہر پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ میرٹھ، متھرا، مراد آباد، حیدرآباد، مہاراشٹر اور ملک کی دوسری ریاستوں میں بھی مسلمان شدید احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وہیں دوسری جانب ڈانسنا مندر کے پجاری یتیم نرسنگھانند کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے ملک میں نقص امن کا خطرہ پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک طرف ملی تنظیموں نے نرسنگھانند کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اس کی فوری گرفتاری اور سپریم کورٹ سے اس معاملے میں ازخود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وہیں نفرت کے اس پجاری کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر FIR درج کرائے جانے کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سوشل میڈیا کا سہارا لے کر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسلمان اور ملک کے سیکولر برادران وطن یتیم نرسنگھانند کی اشتعال انگیزی کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف قانونی کارروائی اور فوری گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں۔ ڈانسنا مندر کی اس پجاری کے خلاف پہلے سے نفرت انگیزی اور مسلمانوں کے خلاف بھیڑ کو قتل عام کے لیے اکسانے اور دھرم سنسد میں اشتعال انگیزی کے کئی مقدمات درج ہیں۔ اتراکھنڈ حکومت کو سپریم کورٹ کے ذریعے سخت پھٹکار کے بعد اس کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی، جس کی وجہ سے اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا۔ تاہم اسے چند ماہ کے اندر ضمانت دے دی گئی تھی، جس میں یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی اشتعال اور نفرت انگیزی نہیں کرے گا۔ جیل سے رہا ہونے کے وقت اس نے اپنے ماضی سے تائب ہونے کا بھی اعلان کیا تھا۔ تاہم اس شرپسند پجاری نے ایک بار پھر نبی کریم کی شان میں گستاخی کر کے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ یتیم نرسنگھانند کے خلاف FIR درج ہونے کے باوجود کسی طرح کی کارروائی نہ ہونے پر مسلمان سخت ناراض ہیں۔ کئی ملی تنظیموں نے اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے یتیم کے بیان کو قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ ایکس پر لاکھوں مسلمان حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یتیم کو فوری گرفتار کیا جائے۔ کئی مقامات سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں نے جمعے کی نماز کے بعد مقامی انتظامیہ کو یتیم نرسنگھانند کی فوری گرفتاری کے لیے میمورنڈم سونپا۔
مجلس اتحاد المسلمین یتی کو فوری طور پر گرفتار نہ کیے جانے پر انتظامیہ کو غازی آباد میں مظاہرے کا انتباہ دیا۔ اسی طرح راجستھان میں چند نوجوان پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے، جس کے بعد یتی کے خلاف مقدمات درج کیا گیا۔ صحافی پوجا پاتر اور اس طرح بڑی تعداد میں برادران وطن نے یتی کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جب تک اس دہشت گرد کو گرفتار نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک یہ مہم جاری رہے گی۔ مشہور مورخ عرفان حبیب نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ یتی نرسنگھانند لگاتار زہر افشانی کر رہا ہے کیونکہ ریاست جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ہمیں آئین کا اطلاق کرتے ہوئے اس گھراؤنے کردار کو مناسب سزا دینی چاہیے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔